ایسا واقعہ خود سے نشہ چھوڑنے کا ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے. اسے ہم اسپرچول اویکننگ کہتے ہیں. اسپرچول اویکننگ یعنی روحانی طور پر جاگ جانا, کوئی ایسی بیستی ہونا جس کے بعد بندہ روحانی طور پر جاگ جائے. کسی بھی ایج میں بیستی محسوس کرنا یا کچھ اور محسوس کرنا, پر یہ ایکسیپشن ہے, یہ رول نہیں ہے. اس کو ہم روحانی بیداری کہتے ہیں, روحانی بیداری. اور روحانی بیداری کسی شدید واقعے کی وجہ سے ہوتی ہے. روحانی بیداری آپ کے دل موہ لینے والی کسی چیز کے نتیجے میں ہوتی ہے, اسپرچول اویکننگ. لیکن یہاں جو ہوتا ہے یہ ایجوکیشنل ورائٹی ہے. ایک ہے اسپرچول ورائٹی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی بندے کو اچانک آپ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت میں لوگ ہیں یہ اسپرچول اویکننگ سے گزرے ہوتے ہیں, جو کہ خراب تجربات سے آتی ہے, کٹ کھانے سے آتی ہے. اور ایک ہوتی ہے ایجوکیشنل ورائٹی جو علم حاصل کرنے سے آتی ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اسکول میں ایک دن نہیں گئے لیکن وہ بھی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, وہ تجربے سے, اسپرچول اویکننگ سے, روحانی بیداری سے. لیکن کچھ لوگ اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتے ہیں اور بڑے عزت سے, بڑے ناز سے وہ اپنی زندگی کو انلائٹن کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل ورائٹی, کہ آپ کو قطرہ قطرہ علم ملتا رہتا ہے اور وہ ایک درجے بڑھ کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ کو نشے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کے اپنے ذاتی جذبات, ان کو مینیج کرنا, اور نشے کے مریض کے حوالے سے اپنے گولز اور مقاصد کو مینیج کرنا. یعنی اس کی کردار سازی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے, اس کا نشہ چھوڑنا ایک گول ہو سکتا ہے. جس دن وہ نشہ چھوڑ دے گا گول اچیو ہو گیا. کردار سازی کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی, کردار سازی چلتی رہے گی. یہ کسی بھی بندے کی کردار سازی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. لیکن یہ دو چیزیں آپس میں بہت گڈمڈ ہوتی ہیں. جب ہمارا بچہ ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کے ڈرگس کی تمنا کر رہا ہوتا ہے تو کسی وقت ہمارا دل کہتا ہے اچھا یار اس کو کر لینے دو, کیونکہ اس سے ہمیں بہت پیار ہوتا ہے. اور وہ اپنے جذبات کو بچے کے ساتھ ملا کے, تو بعض اوقات ہم کمزوریاں دکھاتے ہیں. تو جذبات کی مینجمنٹ, یہ بھی سوچ لیجئے کہ جب آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنی پڑتی ہے تو آپ کو اپنے جذبات کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور آپ کرتے بھی ہیں. آپ کا موڈ خراب ہے, آپ کو ایک ٹیلی فون آ جاتا ہے جو کہ بہت کسی آپ کے محبت کرنے والا رشتہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے, تو آپ اپنے موڈ کو مینیج کر لیتے ہیں. آپ اسے پتہ نہیں چلنے دیتے کہ آپ اداس تھے یا پریشان تھے یا آپ کی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی. آپ ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کی مینجمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ کبھی کبھی کوئی فون آتا ہے اور آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ فون نہ اٹھانا. تو اس وقت آپ جب فون نہیں اٹھاتے, تو اگر آپ کا موڈ خراب ہے اور آپ نے فون نہیں اٹھایا تو آپ کو پتہ تھا کہ آپ اپنے جذبات کو مینیج نہیں کر سکیں گے, اس لیے آپ نے کہا کہ میں بعد میں اپنے جذبات کو ٹھیک ٹھاک کر کے تو بات کر لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو مینیج کرنا پڑتا ہے, اور کبھی ہم کر پاتے ہیں اور کبھی ہم نہیں کر پاتے. اور جب ہمارا واسطہ اپنے نشے کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے یا بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے جو نشے کا مریض ہے, تو جذبات کو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. کبھی آپ کر لیتے ہیں, کبھی آپ نہیں کر سکتے. کبھی آپ بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں, کبھی آپ کامیابی سے کر لیتے ہیں, کبھی آپ بہت غصے میں آ جاتے ہیں, کبھی آپ لان تان کرتے ہیں, کبھی آپ بہت بے انتہا بےعزتی کرتے ہیں, پھر آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے, پھر آپ بہت پیار کرتے ہیں. پھر آپ جب بہت پیار کرتے ہیں تو آپ کو پیار کرنا بھی نہیں آتا, آپ پیار میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. پیار بھی کرنے والا کام ہے, یہ سیکھنے والا کام ہے, کیونکہ پیار کرنا جو ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ, یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے پیار بھی کریں اور ان کا کچھ بگڑے بھی نہ, بچوں کا سنور جائے.
اور یہ ٹف لو سے ہم کہتے ہیں ممکن ہوتا ہے، ٹف لو سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.